الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سنہ ہجری 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے پہلے چند چھوٹے چھوٹے لشکروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اطراف میں روانہ فرمایا تاکہ وہ کفار کے حملوں کی مدافعت کرتے رہیں. ان لڑائیوں کا مفصل تذکرہ زرقانی اور مدارج النبوت وغیرہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر ان لڑائیوں کی ترتیب اور ان کی تاریخوں میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے. یہاں پر علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13 لڑائیوں کا ذکر کیا ہے، صرف نام لکھا ہے. میں بس یہ سمجھ لیجئے کہ میں نام نہیں لے رہا ہوں، بس آگے بڑھ جا رہے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ صرف نام ہے اور کوئی طویل بات نہیں لکھی ہے. تو اور یعنی 6 ہجری میں 13 لڑائیاں اور ہوئی ہیں، بس نام لے کر آگے بڑھ گئے ہیں. تو ہم بھی آگے چلتے ہیں. ہجرت کا 7واں سال، غزوہ ذات القرد. مدینہ کے قریب ذات القرد ایک چراگاہ کا نام ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھیں. عبد الرحمن بن عویینہ فزاری جو قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتا تھا، اپنے چند آدمیوں کے ساتھ ناگہاں اس چراگاہ پر چھاپا مارا اور یہ لوگ 20 اونٹنیوں کو پکڑ کر لے بھاگے. مشہور تیر انداز صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے اس کی خبر معلوم ہوئی. تیر چلانے کے ماہر تھے، سب سے پہلے ان کو ہی پتہ چلا. تو ہوا کیا، انہوں نے اس خطرے کا اعلان کرنے کے لیے بلند آواز سے نعرہ مارا، یا صباحا. لوگوں کو پکارا جو وہاں تھے زور سے کہ حملہ ہو گیا، دشمن بھاگ رہا ہے اونٹنیاں چرا کر. اور انتظار نہیں کیا کہ صحابہ پیچھے آئے. مسلمان ایسا ہوتا ہے یار، یہ آج کل ایمان کی کمی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے. مکمل ایمان ہو جائے تو پھر یہ ایسا ہو کہ ان صحابہ کا جو ایمان تھا اس کا ذرہ اگر نصیب ہو جائے تو پھر ایسے واقعات دیکھنے میں جو آج جو دکھائی دے رہے ہیں نا ویڈیوز، وہ واقعات نہیں دکھیں گے. آج جو دکھائی دیتے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور الٹے سیدھے نعرے لگانے کو تیار ہو گئے ہیں، وہ اللہ بچائے، سب کو حفاظت میں رکھے پروردگار. اکیلے ہی نکل پڑے تو اللہ اپنی پناہ میں رکھے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اکیلے ہی ان ڈاکوؤں کے تعاقب میں دوڑ پڑے. وہ آگے بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے اکیلے ہی ان ڈاکوؤں کو تیر مارتے رہے. وہ لگتی رہی، بھاگتے رہتا ڈاکو. حد یہ ہو گئی کہ تیر مار کر تمام اونٹنیوں کو بھی چھین لیا. اور ڈاکو بھاگتے ہوئے جو 30 چادریں پھینکتے گئے تھے ان چادروں پر بھی قبضہ کر دیا. چادر کچھ سامان وغیرہ ہوگا ڈاکوؤں کے ساتھ، وہ اسپیڈ میں بھاگے اونٹ تو وزن کم کرنے کے لیے وہ بھی پھینک دی. جو حضور کی اونٹنیاں تھی وہ بھی چھوڑ دی، اپنا سامان بھی پھینک دیا. اکیلے ہی بالکل دوڑا دیا ان ڈاکوؤں کو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر پہنچے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان چھاپا ماروں کو ابھی تک پانی نہیں پینے دیا ہے، یہ سب پیاسے ہیں. ان لوگوں کے تعاقب میں لشکر بھیج دیجئے تو یہ سب گرفتار ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اونٹنیوں کے مالک ہو چکے ہو، اب ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو اپنے اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور مدینہ واپس تشریف لے آئے. سبحان اللہ، کتنا پیارا وہ منظر ہوگا کہ
اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سواری پر بٹھا رہا ہے۔ حضرت امام بخاری کا بیان ہے کہ یہ غزوہ جنگ خیبر کے لیے روانہ ہونے سے 3 دن قبل ہوا۔ اب جو ہے جنگ خیبر کا ذکر آ رہا ہے، یہ بھی بچے کی زبان پر، مسلمانوں کے بچوں کے زبان پر بھی اس جنگ کا نام ہوگا۔ بڑی ہی مشہور جنگ ہے۔ تو آئیے اس جنگ کے حالات سنتے ہیں۔ خیبر مدینہ سے 8 منزل کی دوری پر ایک شہر ہے۔ یعنی لگ بھگ 320 کلومیٹر دور ہے مدینہ شریف سے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا۔ یعنی سمجھ لیجیے یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا یہ خیبر۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں۔ جب یہ علامہ جب کتاب تحریر فرما رہے تھے تب کی بات کریں، اور اب تو جو گئے ہوں گے جاتے ہیں حج عمرہ وغیرہ پر، ان سے معلومات کر سکتے ہیں یہ ہے یا نہیں۔ یعنی اتنے امیر تھے یہ لوگ کہ کھجوریں کثرت سے ملتی ہیں، پیسہ ہے، جنگ میں بھی ماہر ہیں، بہت گھمنڈی اور دشمن اسلام تھے یہ یہودی یہاں کے۔ اور انہوں نے چھوٹے موٹے گھر، بلڈنگ وغیرہ قلعے بنا کے رکھے تھے۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں، جن کے نام یہ ہیں، 8 کے نام یہاں پر دیے ہیں۔ در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلوں کی مثال تھے، اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ 6 ہجری تھی یا 7۔ غالباً اس اختلاف کی وجہ بعض لوگ سن ہجری کی ابتدا محرم سے کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک محرم میں 7 ہجری میں شروع ہو گیا، اور بعض لوگ سن ہجری کی ابتدا ربیع الاول سے کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، لہذا ان لوگوں کے نزدیک یہ محرم و سفر 6 ہجری کا تھا۔ یہ اختلافات جو ہیں یہ آج کی طرح نہیں ہے کہ کچھ جو بات ہوئی ریکارڈ کر لی گئی، ویڈیو بنا لیا گیا، فوراً کسی نے لکھ لیا۔ لکھنا تو بہت چھوٹی بات، آج کل تو ریکارڈنگ اور کیا کیا ساری یعنی چیزیں ہو رہی ہیں، آن لائن ڈال دیا، ٹویٹر پر، یہاں پر، فیس بک پر اپلوڈ کر دیا۔ اس وقت تو صرف ذہنی یادداشت تھی، اسی سے آگے بڑھاتے رہتے تھے، اور یادداشت بھی میں نے واقعات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی کتنی پاورفل رہتی تھی۔ خیر، اب اس کا سبب جنگ خیبر ہوئی کیوں، اس کا سبب بھی سن لیجئے۔ علامہ تحریر فرماتے ہیں کہ جنگ خندق میں جن کفار عرب نے مدینہ پر حملہ کیا تھا ان میں خیبر کے یہودی بھی تھے، بلکہ در حقیقت وہی اس حملے کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تو یہودیوں کے جو روسا خیبر چلے گئے تھے ان میں سے حی بن اخطب اور ابو رافع سلام بن ابی الحقیق نے تو مکہ جا کر کفار قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا، اور تمام قبائل کا دورہ کر کر کے کفار عرب کا جوش بڑھایا، اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا، اور خیبر کے تمام یہودیوں کو ساتھ لے کر یہودیوں کے یہ دونوں سردار حملہ کرنے والوں میں شامل رہے۔ حی بن اخطب تو جنگ قریظہ میں قتل ہو گیا، اور ابو رافع 6 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عتیق نے اس کے محل میں داخل ہو کر اس کو قتل کر دیا۔ آپ سارے واقعات اوپر سن چکے ہیں، لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی
چپ نہیں بیٹھے بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے اور اس مقصد کے لیے قبیلہ غطفان کو بھی آمادہ کر لیا۔ قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی، اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دھنی تھے۔ ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہو گئی اور ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دینے کا پلان بنا لیا۔ عرب سے کفار قریش سے تو معاہدہ ہو چکا تھا، آپ سن چکے ہیں۔ اب آخری یعنی اس طرف فوکس آسانی سے کر سکتے تھے، وہاں پر معاہدہ تھا کہ اب وہ حملہ نہیں کریں گے، مسلمان بھی حملہ نہیں کریں گے، جنگ بندی ہے۔ مسلمان تو دفاع ہی کرتے رہے ہمیشہ، یعنی وہاں سے کچھ حملہ ہو رہا تو حضور نے آگے بھیج کر روک دیا ہو، یا کوئی آ گیا تو جنگ ہو گئی، تو وہ ساری باتیں بند تھی۔ لیکن یہودیوں سے جو معاہدہ تھا وہ پہلے ہی وہ توڑ چکے تھے، اور اب پھر واپس سے یہ سازش کر رہے تھے کہ اب پھر ایک بار حملہ کریں گے مل کر، جو یہودی ہیں وہ۔ تو یہ سبب ہے جنگ خیبر کا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام کا لشکر ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر روانہ ہوئے۔ مدینہ پر حضرت سبع بن عرفہ رضی اللہ عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کرائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منذر، ایک جھنڈے کا لمبردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور خاص علم نبوی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دستے مبارک میں عنایت فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ کو اپنے ساتھ لیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ پہنچ گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے، تو خیبر کے یہودی اپنے اپنے ہنسیا اور ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لیے قلعے سے نکلے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور مچانے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم لشکر کے ساتھ محمد ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہوتی ہے۔ صبح صبح سرکار خیبر میں داخل ہو گئے فوج کے ساتھ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت ہی بلند آوازوں سے نعرہ تکبیر لگانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی برتو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ اس اللہ کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ رہا تھا، جب آپ نے سنا تو مجھ کو پکارا اور فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، تو آپ نے فرمایا وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نعیم میں جمع کر دیا اور فوجوں کو نطات اور قموس کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔ ان میں سب سے زیادہ اور محفوظ قلعہ قموس تھا، اور مرحب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا اسی قلعے کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی کو بیمار تھا، مگر وہ بھی، یہ میں قلعہ بول رہا ہوں تو آپ لوگ اصل ورڈ یہی ہے، قلعہ، قلعہ قلعہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو
वही समझ लीजिए किला जो मशहूर है, हम अपनी ज़बान में किला बोलते हैं, किला सही नहीं है, क़लअ इस तरीके से बोला जाता है। सलाम, तो ये देखते हैं सलाम बिन मुश्कम यहूदी को बीमार था मगर वो भी क़लअ नुतात में फ़ौजें लेकर डटा हुआ था। यहूदियों के पास तकरीबन 20,000 फ़ौज थी और जो मुख्तलिफ़ क़लअों की हिफाजत के लिए मोर्चा बंदी किए हुए थी। 20,000, यहाँ 1600 लगभग। तो ये ग़ज़वा खैबर की जो है शुरुआत हो गई है। इसके आगे के वाक़यात हम लोग इंशाअल्लाह अगले ऑडियो में सुनेंगे। बड़ा ही मशहूर ये ग़ज़वा है और अहम भी है, तो इंशाअल्लाह सुनते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला इस काम को पूरा करने की, हम सबको मुकम्मल सुनने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए और इसे खूब शेयर भी कीजिए। अगर सही लगे तो आप लोग बिल्कुल इजाज़त है, शेयर कर सकते हैं। मौला करीम कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।